قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر بیوی زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو شوہر اس کو سزا دے سکتا ہے، لیکن اگر شوہر یہ کام کرتا ہے، بدکاری پر اتر آتا ہے، تو بیوی کے لیے قرآن کا کیا حکم ہے؟ کیا بیوی کو اس سے طلاق لے لینی چاہیے یا اس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ ایک تو شرعی لحاظ سے اس کے بارے میں بتا دیں، دوسرا ہمارے معاشرتی لحاظ سے بھی بتائیں کہ ہمارے ہاں اگر کوئی عورت طلاق لیتی ہے تو اس کے لیے پھر زندگی گزارنا آسان نہیں رہتا۔ پہلے بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں کو ایک مقام دیا ہے شوہروں کو کہ وہ مار سکتے ہیں، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ طاقت کی وجہ سے مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو ایک اختیار دیا گیا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، سڑک پر کھڑا ہوا میٹرک پاس کانسٹیبل، میں میٹرک پاس اس کی تذلیل کے لیے نہیں کر رہا، اس کی بتانے کے لیے کہ معاشرے میں اس کا کیا مقام ہے۔ ایک میٹرک پاس کانسٹیبل، ٹریفک وارڈن، ایک ڈاکٹر کا، ایک انجینئر کا، ایک جج کا چلان کر سکتا ہے، لیکن یہ ڈاکٹر اور انجینئر اس کانسٹیبل کو اگر وہ خلاف ورزی کرے ٹریفک کے قانون کی تو چلان نہیں کر سکتا۔ یہ کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ پوزیشن جو دی گئی ہے قانونی پوزیشن کا بیان ہے کہ شوہر کو قوام بنایا گیا ہے، تو جس طرح کراسنگ کے اوپر ٹریفک وارڈن قوام ہے، وہی صرف چلان کر سکتا ہے، اسی طرح بیوی چلان نہیں کر سکتی شوہر کا۔ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے آخر پہ حکم دیا ہے، جن عورتوں کو اپنے شوہر سے نشوز کا ڈر ہو تو وہ سوسائٹی کو بیچ میں لے کر آئیں گی، سوسائٹی اس کی پٹائی کرے گی، وہ ان کا فیصلہ کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قانون دیا ہے۔ اس قانون کی روشنی میں بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ایک جج نے دیکھ لیا کہ ٹریفک کانسٹیبل نے جو چلان کرنے والا تھا اس نے بھی ٹریفک کی خلاف ورزی کی، تو وہ ٹریفک پولیس کے پاس جائے گا جس نے ٹریفک کا قانون توڑا ہے، وہ خود چلان نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے جو قانون ہوتا ہے، ایک پوزیشن ہوتی ہے قانونی، ایک پوزیشن ہوتی ہے سماجی، اس میں دونوں ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں، بلکہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا بھی ہوا ہے بیوی کو اپنے شوہر کو مارتے ہوئے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن قانونی اعتبار سے جو قانون دیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ شوہر بیوی کو مار سکتا ہے، پہلے یہ غلطی دور کر لینی چاہیے۔ قانون یہ نہیں ہے کہ شوہر بیوی کو مار سکتا ہے، نہیں، قانون یہ ہے کہ شوہر اپنی مجرم بیوی کو مار سکتا ہے جس کا جرم نشوز ہو۔ ٹریفک کانسٹیبل کسی کا چلان نہیں کر سکتا، صرف اس کا کر سکتا ہے جو اشارہ توڑے، مجرم آدمی کا چلان کرے گا۔ تو شوہر کو مارنے کا حق نہیں دیا گیا، شوہر کو مجرم بیوی کو سزا دینے کا حق دیا گیا ہے جب بیوی مجرم ہو۔ جب بیوی مجرم نہیں ہے تو ہاتھ کیا، بری نظر سے دیکھنا بھی غلط ہے، آپ کو حق ہی حاصل نہیں۔ تو پہلی تو یہ غلطی دور کر لینی چاہیے کہ شوہر کو مارنے کا حق نہیں دیا گیا اور بیوی کو مارنے کا حق نہیں دیا گیا، بلکہ اس بیوی کو مارنے کا حق دیا گیا ہے جس سے نشوز کا جرم سرزد ہوا۔ اب چونکہ قانونی اختیار شوہر کے پاس ہے اس لیے وہ سزا دے سکتا ہے، بیوی کے پاس قانونی اختیار نہیں ہے، جیسے جج کے پاس ٹریفک وارڈن کا چالان کرنے کا اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ پولیس کے پاس جائے گا، محکمے کے پاس جائے گا۔ ایسا ہی بیوی کے ساتھ اگر نشوز ہو رہا ہے تو وہ بھی محکمے کے پاس جائے گی، اس کے لیے کوتوال کا نظام ہے، اس کے لیے برادری کا نظام ہے، اس کے لیے پنچایت کا نظام ہے، یہ سارے نظام موجود ہیں۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے۔ اب تیسری بات یہ کہ اگر اس کا پٹائی کرنے کا دل کر رہا ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔